حضرت خدیجہ ابن خلید رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بارے میں آپ سب نے پڑھ رکھا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہاؤ امپاورڈ شی از، ہاؤ اسٹرانگ شی از، اینڈ ہاؤ شی لوز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کیا واقعی؟ وہ مال جس پر سب سے پہلے اسلام کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، وہ مال جس پر سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، وہ مال جس سے اسلام کے پہلے سپاہیوں کو کھانا کھلایا گیا، وہ مال جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی مدد ہوئی اسلام کے ابتدائی دنوں میں، کیا وہ ایک عورت کا کمایا گیا مال نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے انکار کیا اور اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا؟ لوگ کہتے ہیں عورت سے بات ڈسکس کر کے کیا کرنا، عورت تو کمزور ہوتی ہے، عورت صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں لے سکتی۔ ذرا رکیں اور سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ وہ کون تھی؟ وہ ایک عورت تھی، وہ حضرت خدیجہ بنت خلید، ایک اسٹرانگ بزنس وومن تھی، ایک اسٹرانگ عورت تھی۔ لوگ کہتے ہیں عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آئی بلیو ان یو۔ کیا اعتماد تھا ان کا؟ آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ان کو نہیں پتا تھا یہ نبی ہیں، لیکن وہ کتنی اسٹرانگ وومن تھی کہ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا، ودن سیکنڈ کہا۔ بہت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن بہت ٹائم کے بعد، بہت سوچنے کے بعد انہوں نے ودن سیکنڈ کہا آئی بلیو ان یو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا تھا جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس نہیں لے کے گئی، لیکن ان کو اسٹرانگ بلیف تھا اور وہ اسٹرانگ عورت تھی، اور ان کا ایک کمپینین شپ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ یہاں پہ شو کرتی ہے کہ ایز اے اسپاؤس آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ فیکٹس کو جانے بغیر، فیکٹس جان کے تو ہر انسان، کیا ہمارے اسپاؤس میں سے کوئی آ کے ہمیں کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو ابھی تک ہم اس کو عقل اور دماغ سے ثابت نہیں کر سکتے، ہم اس پہ ایسا بلیو شو کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ شی واز اے اسٹرانگ وومن۔ وہ وومن بننے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارے پاس اسلام میں اتنی بڑی ایگزامپلس ہیں۔ جس وومن امپاورمنٹ کی بات آج ہو رہی ہے، اسلام نے وہ وومن امپاورمنٹ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، بس ہم جانتے نہیں ہیں اور ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ ایک مرد نہیں، ایک عورت تھی۔ جس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا بزنس ٹور کیا، وہ بھی ایک مرد نہیں، ایک عورت تھی۔ جس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلے نبی ہونے کا اظہار کیا، وہ بھی ایک مرد نہیں۔ حضرت خدیجہ ابن خلید رضی اللہ عنہ وہ خاتون تھی جن کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کبھی ہجرت کا لفظ نہیں آیا۔ خدیجہ کی وفات کے بعد استعمال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جس سال میں وفات پائی اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا۔ آپ کی وفات کے بہت دیر بعد حضرت عائشہ نے ایک دن آپ سے کہا آپ اتنا یاد کیوں کرتے ہیں خدیجہ کو؟ خدیجہ تو ایک اولڈ لیڈی تھی، آپ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بعد بہترین عورتوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا کوئی نعم البدل نہیں دیا،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میرا تب ساتھ دیا جب سب نے جھٹلایا. انہوں نے مجھے اپنا مال تب دیا جب سب نے دینے سے انکار کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال تھا جس سے شیب ابی. انہوں نے بزنس کس طرح کیا؟ انہوں نے بزنس اس طرح کیا کہ عرب کی اس ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں بھی وہ طاہرہ کہلائی. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کیری کیا کہ اپنا سارا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، لیکن کبھی تاریخ ایک آرگومنٹ نہیں نکال سکتی جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پر اپنا مال خرچ کیا تو یہ احسان ہے میرا، یا انہوں نے کوئی ایسی لائن استعمال کی ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے یہ شو کیا. خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمپینین شپ ہمیں ریئل میننگ آف لو نہیں بتا رہی. The love we used to idolize کیا وہ بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہے؟ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ہم میں وہ اعتبار، وہ چیز، وہ کہہ دینا I believe in you نہیں آتا، کیونکہ ہماری لو کی فاؤنڈیشن ہی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لو کی فاؤنڈیشن مٹیریلسٹک ہے. وہ کبھی بیوٹی ہوتی ہے، کبھی پیسے ہوتے ہیں، یا کبھی اسٹیٹس ہوتا ہے. ہم صادق اور امین یا ہم طاہرہ کے لقب سے کبھی شادی نہیں کرتے. ہمیں یہ سیرہ پڑھنے کی ضرورت ہے. واللہ اگر ہم یہ سیرہ پڑھ لیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. ہمیں یہ سیلف ہیلپ کی بکس کبھی پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی. یہ سب کچھ اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے کبھی یہ سیرہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میری اس سیریز کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہم مزید سیراز کے بارے میں بات کریں گے آنے والی ویڈیو میں. میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.